اب صاحب آپ سے اکثر یہ گفتگو ہوئی، آپ یہ فرماتے ہیں کہ وحدت الوجود کا جو تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ شرک ہے، اور اس کی ایک مماثلت آپ یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پہلو سے جب مسیحیوں نے یہی کام کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں شرک قرار دیا ہے، تو ہم اس کو شرک کیوں نہ قرار دیں۔ ایک عام پڑھنے والا جو آپ کو پڑھتا سنتا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی غامدی صاحب چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں، ہمارے عام طور پہ ہر چیز کو شرک بدعت قرار دیا جاتا ہے، ایک وہابیانہ سا اسٹائل ہوتا ہے، آپ نے تقلید کی تو شرک فی النبوہ ہے۔ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات آپ فرماتے ہیں، اور جو لوگ وحدت الوجود کے نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں، امت کے اواخر علماء، ایسے ایسے علمائی، ایسے نابغہ روزگار بزرگ، اور وہ اس کو عین توحید قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ چلیں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مثلا آپ کا یہ نقطہ نظر سمجھ میں نہیں آتا، یہ گمراہی پہ مبنی ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کو جو لوگ ایک نظریے کو توحید کی بنیاد قرار دے رہے ہوتے ہیں اس کو شرک قرار دے دینا، اور وہ جو مسیحی شرک کرتے ہیں وہ تو غیر مسلم مانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ مماثلت قرار دے دینا کہ جس طرح وہ ایک معاملے میں جسدی ظہور قرار دے کے شرک کرتے ہیں تو یہاں کائنات کو بناتے ہیں، تو بات کو سمجھ میں نہیں آتی۔ شرک اور توحید یہ اس بنیاد پر طے ہوں گے کہ مسلمان فلاں چیز کو توحید کہتے ہیں اور غیر مسلم فلاں چیز کو شرک کہتے ہیں یا توحید کہتے ہیں، یا یہ کوئی تصورات ہیں جو علم و عقل پر مبنی ہیں۔ توحید کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہر پہلو سے واضح کر دیا ہے، اور جگہ جگہ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو خالق ماننا، کسی کو معبود ماننا، کسی کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھنا، کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ اس کے نظم امور میں کوئی دخل رکھتا ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن مجید نے اس شرک کی وضاحت اتنے پہلوؤں سے کی ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام پیغمبروں کی دعوت جب خلاصے کے طور پر بیان کی ہے تو یہی کہا ہے کہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی قرآن نے پوری طرح واضح کر دیا۔ یہ بتا دیا کہ کسی کو اللہ کی ذات سے قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو بھی کسی کی ذات سے قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ تھا جس سے خود اللہ صادر ہوا، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے فلاں صادر ہوا۔ ہمارے ہاں جو توحید کی سب سے جامع سورہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہی بیان کرتی ہے۔ یہ توحید کا سب سے جامع بیان ہے۔ اللہ یگانہ اور یکتا ہے، اللہ ہی سب کے لیے پناہ کی چٹان ہے، کسی اور کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سب کا سہارا ہے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ نہ وہ کسی سے صادر ہوا ہے نہ کچھ اس سے صادر ہوا ہے۔ ذات کی حد تک وہ یگانہ ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا کہ جس سے صادر ہو کر اللہ وجود میں آ گیا، اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی ذات سے پیدا ہوئی ہو یا اس کی ذات سے صادر ہوئی ہو۔ دوسری جگہ یہ بھی بیان کر دیا کہ الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کے خلق میں کوئی اس کا ساجی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو پیدا کرنے میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑی ہو، یا کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ ہو، یا کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہو۔ تو فرمایا الا لہ الخلق، سنو یہ سارا خلق کا عمل، جو بنانے کا عمل ہوا ہے، یہ تنہا اسی نے کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بنا دیا لیکن اس کا نظم چلانے میں فلاں کو یہ حیثیت دے دی، فلاں کو یہ حیثیت دے دی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ امر بھی اسی کے پاس ہے، یعنی وہ ہی تنہا اس پورے عالم کو چلا رہا ہے، اس کا نظم اسی کے پاس ہے۔ یہ توحید ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، یعنی نہ اللہ کی ذات کسی سے ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی صادر ہوا ہے، خلق بھی تنہا اسی نے کیا ہے، اور نظم امور بھی تنہا وہی چلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز توحید ہے تو وہ پھر کہاں بیان ہوئی ہے؟ توحید تو یہی ہے۔ یہ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی توحید کا تصور پیدا کرے اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دے؟ ہم نے تو قرآن میں یہی پڑھا ہے
کہ اللہ کی بات کو سمجھنے سمجھانے میں تو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کے بھی قاعدے ضابطے ہیں. وہ اختلاف اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے آیت کی تلاوت کی ادھر اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جو رائے قائم کر رہے ہیں وہ قرآن مجید میں لفظ سے کس طرح نکلتی ہے, جملے کی تالیف سے کس طرح صادر ہوتی ہے, سیاق و سباق کس طرح اس کی تائید کرتا ہے. اگر ایسی کوئی بات آپ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر آپ اللہ پر افطرا کر رہے ہیں, اور اس کو قرآن مجید افطرا ہی کہتا ہے. وہ جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ اس بیان سے, یعنی جو اللہ نے بیان کر دیا اپنے بارے میں, اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات کوئی اپنے کسی فلسفے کی بنیاد پر کہتا ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, افطراء علی اللہ ہے. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے پھر یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دے گا, وہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس پر اس طریقے سے جھوٹ باندھ دیا جائے. تو شرک اتنی غیر معمولی چیز ہے اور اس وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے. تو اب اس میں مجھے کسی اور سے جاننے کے لیے سفر کرنا ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. پہلی بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز صادر نہیں ہوئی. مسیحیوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کی ذات سے صادر ہوئے ہیں, اور اس کو ایک تشبیہ سے بیان کیا کہ جیسے بیٹا باپ سے صادر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بیٹا باپ کی ذات سے صادر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مسیح اسی طرح صادر ہوئے ہیں, اور یہ گویا دوسرے لفظوں میں کہیے تو ذات باری کی جسمانی تجسیم ہے. وہ کہتے ہیں یہ بالکل توحید ہے, یہ تو ہم توحید بیان کر رہے ہیں, ہم نے تو کوئی دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا. اصرار کرتے ہیں اس بات پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ لقد کفر الذین قالوا, جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں انہوں نے شرک بھی کیا ہے, انہوں نے کفر بھی کیا ہے, انکار کر دیا. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ سے صادر ہوئی ہے. یعنی وہاں تو ایک کے صادر ہونے پر اللہ تعالیٰ نے اس درجے میں اس کو ضلالت, گمراہی, شرک اور کفر قرار دے دیا. یہاں پوری کی پوری کائنات مسیح ہو گئی, اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں تو کچھ نہ کہو. تو بس میں نے اتنی بات ہی کہی ہے. اچھا ہم صاحب, انہوں نے جب یہ کہا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ذات باری کی جو تجسیم ہوئی ہے ایک جسدی ظہور میں وہ مسیح علیہ السلام کی صورت میں ہو گئی ہے, تو اس کے بعد تو مسیح کو انہوں نے ساجی بھی تو سمجھا نا, مسیح کے بارے میں کوئی تصورات بھی تو قائم کیے. یہاں پر تو ایک بات ساجی کس میں سمجھنا تھا؟ جب صادری اللہ تعالیٰ سے ہو گیا تو ساجی تو ہوتا ہے خلق اور امر میں, وہ دوسرا حصہ ہے. یہاں تو ذات سے صادر ہو گیا, یہ تو آخری درجے کا شرک ہے. جب یہ کہا جائے فلاں چیز ذات سے صادر ہو گئی ہے تو وہ ذات ہی ہے. اسی وجہ سے جب وحدت الوجود کو بیان کیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, اسی کوئی حقیقت. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسیح الگ سے کوئی وجود نہیں ہے, وہ تو اصل میں ذات خداوندی ہی کا صدور ہے, اسی کی تجسیم ہے, جس کو اقبال ریکنسٹرکشن میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انائے مطلق یا ایک سپر ایگو ہے جس سے یہ ساری خودیاں صادر ہو گئی ہیں. تو یہ صدور ہے, پروسیڈ کا لفظ استعمال کیا نا, یہ ناقابل قبول ہے, ہر درجے میں ناقابل قبول ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے صادر ہوا ہے نہ اس سے کوئی چیز صادر ہوئی. تو اب ہم سب آگے بڑھتے ہیں. وہ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ نے ہمیں سورہ اخلاص سنا دی, ہم آپ کو قرآن کا ایک دوسرا مقام سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب آپ اس کی توجیہ کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں نا کہ ایک آیت کو سمجھنے میں مثلا ان کو اختلاف ہو گیا اور ایک آیت سے انہوں نے غلط نقطہ نظر بیان کر لیا, لیکن وہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ تو اصل میں اللہ ہے, ظاہر بھی اللہ ہے, باطن بھی اللہ ہے, اول بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے. یہ اس کی تفہیم میں یا اس کے فہم میں اگر کوئی غلطی فی الواقع لگ گئی ہے تو ہم اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ غلطی لگ جاتی ہے وہ مسلمان ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ بتانا ہمارا فرض ہے کہ آپ کی یہ غلطی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے, یا کسی کو یہ بتانا کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے کفر لاحق ہو رہا ہے. تو غلطی لگا کرتی ہے. آخر جن لوگوں کو ختم نبوت کے بارے میں غلطی لگی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں غلطی لگ گئی ہے. تو غلطی لگ جانے پر میں نے الگ سے اپنا موقف بیان کر دیا ہے کہ جب تعویل کی غلطی سے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر آپ کے لیے یہ ایک عذر ہے.
وہ اللہ کے ہاں جا کے پیش کر دیجیے گا۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کیا چیز شرک ہے، کیا چیز کفر ہے، کیا چیز ضلالت اور گمراہی ہے، ہم یہی بتا رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر میں نے کسی فرد پر کبھی کوئی حکم نہیں لگایا، نہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کبھی سنایا ہے۔ کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں تو مسیحیوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ان کو بڑی غلطی لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ ضلوا واضلوا، انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی، دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ تو جہاں تک آیت کا تعلق ہے، اس کی جو شرح خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو گئی ہے، وہی لفظ کے مطابق ہے، وہی جملے کی تعریف کے مطابق ہے، وہی محل کلام کے مطابق ہے، کہ یہ اصل میں زمان و مکان کی قیود سے اللہ کی نفی ہے۔ یہ صفات کا بیان ہے، نہ کہ اس کا بیان ہے کہ یہ کائنات اللہ بن گئی ہے۔ یہ کہا ہے کہ یہ کائنات تو زمان اور مکان میں گھری ہوئی ہے، زمان و مکان اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ آخر ہے، اس کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، وہ باطن ہے، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو دو ظاہر اور باطن کے الفاظ میں مکان کی نفی کر دی ہے، کیونکہ یہاں تو ساری مادی کائنات مکان میں ہے، اور اول اور آخر ان دو الفاظ میں زمان کی نفی کر دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے تمہاری طرح، کوئی مادے کی طرح کا اور مادہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم یہ خیال کرو کہ وہ بھی اسی طرح کسی مکان میں ہوگا اور اس پر بھی کوئی زمان گزر رہا ہوگا۔ نہیں، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اسی چیز کو رسول اللہ نے خود واضح کر دیا، انہی لفظوں میں واضح کر دیا۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو صحیح تعویل یہ ہے، باقی کوئی غلط تعویل کسی بھی آیت کی کرتا ہے تو اس کی غلطی واضح کرتے ہیں ہم، لیکن اس غلطی سے جو نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے وہ کیوں بیان نہ کریں؟ یعنی ختم نبوت کی غلط تعویل کر کے اگر نیا نبی بنایا جائے گا تو بتایا جائے گا نا یہ کفر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آیت ہی کر رہے ہوں گے کوئی پیش۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا کہ مسیحیوں نے تو چلیں ایک کام کیا، اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ سیدنا مسیح کی وہ حیثیت پیدا ہوئی، اس کے بعد پھر کفارے کا عقیدہ ہے، اسی طرح سے نسخ شریعت ہو گیا، اسی طریقے سے الوہیت مسیح تثلیث کی بات ہوئی۔ یہاں جب دو چیزوں کو آپ دونوں قصوں کو ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا بھائی ایک فلسفیانہ سے تصور تھا، صوفیاء کیا پیدا ہوا، انہوں نے جب غور کیا کائنات کے اوپر تو ایک بات تھی وہیں کی وہیں رہ گئی، اس نے آگے تو کوئی انڈے بچے نہیں دیے کہ جس کے بعد ہم مسیحیوں کے ساتھ ان کو اس شرک کی اس کو ختم لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ وہاں تو شاید کوئی مردہ ہی انڈے بچے ہوں، یہاں تو زندہ پیدا ہو گئے ہیں۔ یہاں تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، مخلوقات اس میں پیدا کی ہیں، پھر ان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے، اس کے بعد ان کے اخلاقی وجود کے نتائج بیان کیے ہیں، یہ سارا ہی مزے کا خیز ہو گیا ہے۔ یہاں تو پورا دین ہی گیا ہے، تو اس لیے یہ کیسے قبول کر لیا جائے؟ یعنی پھر کیا چیز ہے یہ؟ جزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جزا و سزا سے گزار رہے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ ہی چلا گیا ہے، اس لیے چلا کیا گیا ہے اس پر نہ گفتگو کیجیے۔ وہ گفتگو نکلی تو پھر بات بہت دور تک جائے گی۔ تیرے نشتر کی زد شرحان کیسے ناتواں تک ہے، اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے کہہ دیا۔ ٹھیک، آخری بات ہم سب جب آپ یہ بات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے بڑے بڑے اکابر علماء، صوفیہ دین کے بھی بڑے علماء ہیں، ان کا بڑا درک ہے اس میں، وہ اس کی کچھ تعویلات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اچھا آپ یہ وجود میں کسی چیز کے حقیقی وجود کو ہم مان لیں، یہ شرک ہے، چلو ہم وحدت الشہود کا تصور پیش کرتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی جو نظریہ ہے وہ تھوڑا ایوالو ہوا ہے، آگے بڑھا ہے، تو جو نئے نظریات انہوں نے وحدت الوجود کے پیش کیے اس میں یہ شرک کی انٹینسٹی جو ہے کچھ کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا آپ یہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے وحدت الوجود کے بارے میں اپنی کتاب میزان میں یہ لکھا ہے، وحدت الشہود پر اس نوعیت کا کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کو میں ویسے لغو سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کی ضرورت کیوں ہے کہ میں یہ کہوں کہ توحید کا ایک درجہ وحدت الشہود بھی ہے۔ توحید کے تمام درجات قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور اس میں ایسا کوئی درجہ بیان نہیں ہوا۔ بس اس کے بارے میں اتنا ہی کہتا ہوں۔